دونوں باتیں صاف کر دوں کہ یہ بات کرنے کا، قربانی کے فضائل تو ہم لوگ گفتگو سنتے رہتے ہیں، اور بار بار سنا، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے میں 10 سال آپ نے لگاتار قربانی پیش کی، اور قربانی آپ کرتے رہے، اور قربانی کی حیثیت علماء نے لکھی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک اور امام ثوری، یہ 3 ائمہ کے نزدیک یہ ہے کہ قربانی واجب ہے، اور ان کے علاوہ دیگر ائمہ کے نزدیک جو بندہ جس کے پاس نصاب برابر ملکیت کا سامان ہو، نصاب کے برابر کچھ بھی چیز ہو، کچھ بھی چیز سے مراد جیسے سونا ہے، چاندی ہے، یا کیش رکھے ہیں، تو جو نصاب کی ملکیت، جو نصاب کا مالک ہو، اس پہ سال کا گزرنا شرط نہیں، اور دیگر بہت ساری شرائط یہاں نہیں ہیں، اتنی مالیت کا مالک اگر ہے وہ، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ دوسرے ائمہ کے ہاں، امام مالک، امام ابو حنیفہ اور امام ثوری کا یہ قول ہے، اور دیگر ائمہ کے ہاں وہ سنت کے درجے میں، لہذا روایتوں میں سب ذکر ہے، ہم کسی قول کو ترجیح دینے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، میں اقوال بتا رہا ہوں۔ ہمارے نزدیک زیادہ اہمیت اس بات کی ہوتی ہے کہ ان ائمہ نے جو اقوال پیش کیے ہیں اس کے سلسلے میں جو احادیث ہیں وہ ذکر کی جائے، ورنہ عام طور سے ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ ائمہ کا مسلک تو بتا دیا جاتا ہے، لیکن ان ائمہ نے جن احادیث سے استدلال کیا ہے وہ نہیں بتایا جاتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے دماغ میں دین کی جگہ پر قرآن و حدیث جو بیٹھنی چاہیے، وہاں پر ہمارے ائمہ کے اقوال بیٹھ گئے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ائمہ کی بات ماننی نہیں چاہیے، ائمہ چونکہ قرآن و حدیث سے استدلال کرتے ہیں، لہذا جن قرآن و حدیث کی آیات اور احادیث سے انہوں نے استدلال کیا ہے وہ ذکر کرنا چاہیے، تاکہ ہمارا دین ائمہ کا مسلک ہمارا دین نہیں ہے، کسی بھی امام کا مسلک ہمارا دین نہیں ہے۔ ہمارا دین اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو لے کر آئے ہیں وہ دین ہے۔ اب یہ ائمہ جو ہیں، یہ ائمہ اپنے گھر کی بات تو پیش کرتے نہیں، یہ ائمہ بہرحال قرآن و حدیث سے استدلال کرتے بتاتے ہیں۔ ہمارے پاس چونکہ وہ ساری جو دلائل ہیں وہ موجود نہیں ہوتی، اور انہوں نے جن احادیث سے استدلال کیا ہے وہ فوراً مل جاتی ہیں، لہذا ان کے اقوال سے ہم کو آسانی حاصل ہوتی ہے، ورنہ ان کا جتنا بھی معاملہ ہے، جتنے اقوال ہیں وہ سب، اور ایسا ہوا ہے کہ بسا اوقات بعض مسلک میں، اقوال میں ائمہ کے، ان کے پاس جب دوسری کوئی حدیث آئی ہے تو انہوں نے رجوع کر لیا ہے، ایک حدیث جب مضبوط آئی تو اس سے رجوع کر لیا ہے، بسا اوقات کسی دوسرے قرآن کی حدیث کی آیت پر انہوں نے قیاس کر کے کوئی حکم نکالا، جب اس کے سلسلے میں صریح حدیث آئی تو اپنا قول بدل لیا، تو پتہ کیا چلا، ائمہ کا مسلک ہمارا دین نہیں ہے، ہمارا دین قرآن و حدیث ہے۔ لہذا اس سلسلے میں ان لوگوں نے جو دلیل بنائی ہے وہ یہ کہ من وجد ساعتا فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ان کی تمام اس میں امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ جس روایت سے ذکر کیا ہے وہ دلیل یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت، کہ جس کے پاس گنجائش ہو، جس کے اندر قدرت ہو، صلاحیت ہو، من وجد ساعتا فلم یضحی، اور وہ قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، تو ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ لہذا ظاہر سی بات ہے، عید کی نماز پڑھنے کے بعد تو آدمی جانور نہیں خریدتا ہے، جانور تو خریدا جاتا ہے عید کی نماز سے پہلے، عید کے دن سے پہلے، بلکہ کیونکہ جانور کی قربانی تو ایک دم صبح ہوتی ہے، تو جو بھی جانور خریدتا ہے وہ ایک دن پہلے خریدتا ہے، تو اس میں مطلب یہ ہے کہ جس نے قربانی کے لیے اپنے گھر میں یا تو جانور خریدا نہ ہو، یا جانور کی بندوبست اور ترتیب کر کے نہ رکھی ہو، اور اس کی قربانی کا ارادہ نہ ہو، تو ہمارے عیدگاہ میں بھی نہ آئے۔ یعنی اس سے اندازہ لگتا ہے کہ اس پر کتنی سختی سے حکم دیا گیا ہے اس بنیاد پر۔ اور امام شافعی، امام احمد وغیرہ فرماتے ہیں کہ نہیں، قربانی واجب نہیں ہے۔ اور اچھا، وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی ایک اور دلیل ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینے میں، آپ کی زندگی کے 10 سال مدینے میں گزرے، اور 10 کے 10 سال آپ نے قربانی کی، رواہ ترمذی وغیرہ۔ امام شافعی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قربانی واجب نہیں ہے، بلکہ یہ مستحب ہے اور سنت کے درجے میں ہے۔ لما، اس لیے کہ حدیث میں آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس فی المال حق سوى الزکاۃ، کہ مال کے اندر زکوٰۃ کے علاوہ دوسری کوئی چیز فرض نہیں ہے اور واجب کے درجے میں نہیں ہے، لہٰذا زکوٰۃ کے علاوہ، اب دیکھیں دلیلیں دونوں ہیں،
اسی لیے میں اس اپنی چھوٹی سی کلپ کے ذریعے یہ میں درخواست کروں گا، جہاں کہیں بھی دین کی بات ہو تو کوشش یہ کی جائے کہ جو بھی مسالک بیان کیے جائیں تو اس میں حدیث ضرور ذکر کی جائے، کیونکہ ہمارا جو اصل روح ہے، وہ ہماری عمل کی جو روح ہے وہ قرآن و حدیث سے جڑی ہوئی ہے، لہذا دلیلیں دونوں موجود ہیں۔ اور بے شک اس میں ترجیح کی بات ہے، وہ علماء کا کام ہے، ترجیح کی گنجائش موجود ہے، میں نہیں کہتا کہ ترجیح کی گنجائش نہیں ہے۔ اب کچھ امام احمد اور امام شافعی اس طرف گئے، امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس طرف گئے، یہ ہو گئی بات۔ اور اب قربانی تو بڑی فضیلت والا عمل ہے، اور یہ یادگار ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن پہ چھری چلانے کی، لہذا اصل یہ اس عمل کی یادگار ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گردن پہ چھری چلا رہے تھے، اور عملاً چلا رہے تھے اور ارادتاً چلا رہے تھے، باپ بیٹے دونوں راضی تھے، اور اللہ کے نام پر جب باپ بیٹے کے گردن پہ چھری چلائے تو بیٹا بھی تیار اور باپ بھی تیار، یہ قربانی کی آخری مثال، لہذا اس کو اللہ نے اس کو پسند فرمایا، اور عملاً جب پورے طور پر حضرت ابراہیم کی پوری کوشش بیٹے کو ذبح کرنے پر پوری کوشش کر ڈالی، جب بیٹا ذبح نہیں ہوا اور اعلان آ گیا غیب کی طرف سے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے، تب انہوں نے چھوڑا، ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف ایکشن نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ باضابطہ اس حکم کی، یعنی اس کو حکم سمجھ کر اس کی تعمیل فرما رہے تھے، لہذا کوئی کوشش باقی نہیں چھوڑی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ پتا کیا چلا کہ کچھ آخری درجے تک کوشش کرنا چاہیے، لہذا وہ اس کی یادگار ہے۔ تو سنت تو اس کی تو حیثیت بہت اہم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی صاف ظاہر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی اس زمانے میں بعض حضرات نے یہ سوال کیا کہ مولانا ابھی جو لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے، اور کافی ایک بڑی تعداد کاروباری طور پر بھی بڑی پریشانی کا شکار ہیں، اور روزگار ملازمت اور مزدوری والے لوگ بھی بہت پریشان جا رہے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ ان کے روزمرہ کی جو راشن اور غلے کا مسئلہ ہے وہ مسئلہ کھڑا ہوا ہے۔ تو کیا ایسی حالت میں یہ نہیں کیا جا سکتا کہ قربانی کرنے کے بجائے اس جانور کی قیمت صدقہ کر دی جائے؟ اچھا، عجیب بات ہے، بے شک یہ خیال آنا گناہ کی بات تو نہیں ہے، لیکن بہرحال اصل میں ہم ترجیح کس بات کو دے رہے ہیں، وہ کبھی کبھی وہ ہمارے دماغ میں وہ بات کام کرتی ہے، لہذا لوگوں کو ہیلپ کرنا اور ریلیف، یہ دو چیزیں بہت زیادہ اس کو بعض حضرات ترجیح، بہت زیادہ اس کو بعض لوگ مطلب اس کے سلسلے میں غلو کا معاملہ کرتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ہر عمل کی مستقل حیثیت ہے، ریلیف بھی ایک بہت بڑا ثواب کا کام ہے، اطعام مساکین اور اطعام فی یوم ذی مسغبہ، اور ولا یحض علی طعام المسکین انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین، اور قرآن بالکل موجود ہے قرآن میں کہ یتیم اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کا ثواب بہت زیادہ ہے، لیکن اس عمل کی فضیلت کی وجہ سے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دیگر مناسک کا درجہ کہیں کم ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ اب اس میں حکمت اختیار کرنی چاہیے کہ اس کا کیا بہترین حل ہوگا۔ تو اب دو باتیں یاد رکھیے، میں نے وہاں ذکر کر دیا کہ اس قربانی کی حیثیت کیا ہے۔ قربانی کا ایک اور حکم ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ ہے کہ ہر بندے کے اوپر ہے وہ، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی بیان فرمایا من لم یضحی، لہذا جو بھی صاحب حیثیت ہے، من وجد سعۃ، جو بھی صاحب حیثیت اس کو کرنا پڑے گا۔ اور دیگر ائمہ کے یہاں یہ ہے کہ گھر کے اگر کسی ایک بندے کی طرف سے قربانی ہو جائے تو ادا ہو جائے گا۔ اب اس کی روایت بھی دیکھیے کہ وقال ابو ایوب، یہ ابن کثیر میں سورۃ الحج کے اندر آیت والبدن جعلناها لكم من شعائر اللہ کے تحت تفسیر میں آگے مستقل مسئلہ بیان کر کے امام ابن کثیر نے اس کو تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ وقال ابو ایوب، اور حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان الرجل فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بندہ یضحی بالشاۃ الواحدہ عنہ، کہ ایک ہی بکری ذبح کرتا تھا اپنی طرف سے اور اپنے گھر والے کی طرف سے، یعنی ایک فیملی
میں ایک جانور ذبح ہوتا تھا، ایک جانور میں گھر کا ایک ذمہ دار نے ذبح کیا، وہ پورے گھر کی طرف سے ہو جاتا تھا. فَيَأْكُلُونَ اسی سے وہ کھاتے بھی تھے اور کھلاتے بھی تھے، یہاں تک کہ اب لوگوں میں کمپٹیشن ہو گیا. حَتَّى تَبَاهَ النَّاسُ فَصَارَ كَمَا تَرَىٰ. تو دیکھ لو کہ اب سچویشن کیا بن گئی ہے. یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے. حضرت ابو ایوب صحابی ہیں، 1400 سال پہلے کی بات ہے کہ اب دیکھ لو لوگوں میں کیسا کمپٹیشن چل رہا ہے. اب اگر آج کا حال دیکھتے تو کیا ہوتا. رواہ البخاری، یہ قول حضرت امام بخاری نے کتاب الرحیم میں ذکر کیا ہے. لہذا کمپٹیشن والی صورتحال جو ہے، تو اب ان آیات کی، ان احادیث کی بنیاد پر اس بات کی گنجائش ہے کہ اگر کسی مسلک میں ایک قربانی ایک فیملی کی طرف سے اگر ہو سکتی ہے تو کی جائے، اور اگر کسی کے پاس گنجائش ہے پورے جانور کے ذبح کرنے کی تو پورے جانور کی قربانی سے کرے. دو مسئلے ثابت ہو گئے. ایک تو یہ کہ قربانی کی فضیلت، دوسرا یہ کہ قربانی فردن اور قربانی ایک گھر والے کی طرف سے، یہ مسلک صاف ہو گیا. اب ایک مسئلہ ہے کہ کیا قربانی کے بدلے میں مال صدقہ کر دیا جائے. اب اس کے سلسلے میں یہ بخاری کی حدیث پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی میں راستہ نہیں بتایا، بلکہ آپ نے تکلیف کے زمانے میں قربانی کے گوشت میں راستہ بتایا. وہ روایت ہے حضرت ابو عاصم سے روایت ہے ان سلمہ ابن الاکوع، ایک صحابی ہیں سلمہ ابن الاکوع، بخاری کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث نمبر 5569 5569 5569. ان سلمہ ابن الاکوع قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ضحى منکم، تم میں سے جس کسی نے بھی قربانی کی ہو، فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيء، کہ تم میں سے جس کسی نے بھی قربانی کی ہے تو 3 دن کے بعد چوتھی صبح کو اس کے گھر میں قربانی کا ایک بوٹی بھی موجود نہیں ہونی چاہیے. یعنی 3 دن کے اندر پورا گوشت تقسیم ہو چکا ہونا چاہیے. لہذا چوتھی صبح کو اس کے گھر میں اس جانور کی ایک بوٹی بھی نہیں ہونی چاہیے. فلما كان العام المقبل، جب اگلا سال ہوا تو بعض روایتوں کے مطابق یہ سن 9 ہجری کی بات ہے. جب سن 10 ہجری آیا تو قالوا یا رسول اللہ، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ نفعل کما فعلنا عام الماضی، اللہ کے رسول کیا ہم ایسا ہی کریں جیسا کہ پچھلے سال کیا تھا. تو آپ نے فرمایا کلوا واطعموا وادخروا، آپ نے فرمایا نہیں، اس سال حکم الگ ہے، آپ کھائیں بھی اور غریبوں کو دیں بھی اور جمع بھی کر سکتے ہیں. فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ، اب دیکھیں اصل جو میرے بات کرنے کی بات یہاں آ رہی ہے، فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ، اس لیے کہ پچھلے سال لوگوں میں پریشانی تھی، قحط تھا اور لوگ ضرورت مند زیادہ تھے، ہر بندہ قربانی نہیں کر سکا تھا. فَأَرَدْتُ أَن تُعِينُوا فِيهَا، تو پھر میرا ارادہ یہ ہوا کہ آپ اپنے گوشت کے ذریعے ان کی ہیلپ کریں. دیکھ لیں آپ حدیث کتنی صاف ہے، فلاں بزرگ نے یہ کہا، فلاں عالم صاحب نے یہ کہا، حدیث کی باتیں موجود ہے، اس کی شرح میں دیکھ کر اطمینان سے عمل کرنے جائیں، ورنہ ہم علماء کے اقوال ڈھونڈتے حدیث چھوٹ جاتی ہے. لہذا حدیث کا مفہوم ہم اپنی طرف سے لیں گے تو غلط ہے. حدیث کا مفہوم جو علماء نے بیان کیا ہے ہم اسی پر اعتماد کریں گے، ہم اپنا اجتہاد نہیں کرتے. لیکن جب بات حدیث میں حل موجود ہے، اب دیکھیں آپ اس میں صاف موجود ہے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری میں یعنی ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے، بعض روایتوں میں ذکر کیا 9 کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اس سال زیادہ تر لوگوں کے پاس جانور نہیں تھے اور اکثر لوگوں نے قربانی بھی نہیں کی تھی اور محتاج بھی تھے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن کے اندر سارے گوشت تقسیم کر دینا، کچھ رہنا نہیں چاہیے. اگلے سال صحابہ نے پوچھا، اب اس میں شارحین نے لکھا ہے کہ اس صحابہ کے پوچھنے سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ حکم دیا تھا اس کے پیچھے کوئی وجہ تھی، یہ مستقل کا حکم نہیں تھا، ورنہ اگلے سال صحابہ اس کی مزید وضاحت نہ مانگتے آپ سے. لہٰذا انہوں نے آپ سے مزید وضاحت پوچھی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان صحابہ کو یہ معلوم، مطلب یہ اندازہ تھا کہ شاید ہو نہ ہو یہ پچھلے سال کے لیے خاص حکم ہو. لہٰذا آپ نے بیان فرمایا کہ نہیں، وہ بات پچھلے سال کے ساتھ خاص تھی، اس لیے کہ پچھلے سال لوگوں میں مطلب قحط کا معاملہ تھا اور لوگ پریشان تھے اور اکثر لوگوں نے قربانی نہیں کی تھی اور لوگوں کی گوشت کی حاجت تھی، لہٰذا گوشت تقسیم کرنے کا حکم زیادہ دیا آپ نے. لیکن اس سال
حالات مختلف ہیں تو آپ نے فرمایا کہ نہیں اس سال آپ گوشت رکھ بھی سکتے ہیں. لہذا روایتوں میں ذکر ہے کہ قربانی کا گوشت مدینے میں ایک ایک سال تک کھایا جاتا تھا. اتنا قربانی کا گوشت ہوتا تھا کہ ایک ایک سال تک بھی لوگ کھاتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعد میں ایام قربانی کے زمانے کے کئی مہینوں بعد بھی قربانی کا گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تناول فرمانے کا بھی ذکر ہے. لہذا جمع کرنے کا جو معاملہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال فرمایا کہ نہیں اس سال آپ جمع کر سکتے ہیں. تو اس حدیث سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے معاملے میں نہیں فرمایا کہ قربانی نہیں کرو، قربانی کرو، لیکن گوشت کے لیے معاملہ یہ ہے کہ جب تکلیف زیادہ ہو تو گوشت زیادہ سے زیادہ تقسیم کر دو. اب آئیے دوسری بات، اب میں اس کی شرح بیان کر کے پھر میں دوسری طرف بھی آتا ہوں. کیا کہتے ہیں کہ اس میں شرح میں انہوں نے لکھا ہے، بلکہ شرح کی جو بات ہے وہ تقریباً میں نے آپ کو سب بتا دی. اب دوسری بات پہ آئیے کہ قربانی کا جو گوشت ہے وہ تو سب غریبوں میں ہی تقسیم ہوتا ہے، اور آپ غلہ راشن جب دیں گے تو غلہ راشن بے شک مستقل دیا جا رہا ہے، ابھی جو حالات گزر رہے ہیں تو ان کو گوشت بھی تو ملنا چاہیے. اور دوسری بات، جو جانور خریدا جائے گا اکثر غریب لوگوں کے پاس آپ جائیں گے دیہاتوں میں یا مختلف جگہوں پر، بلکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ بڑی بڑی منڈیوں میں جو جانور آتے ہیں وہ اکثر جانور، آدھے سے زیادہ جانور غریب گھرانوں کے ہوتے ہیں. تو اس جانور کی خرید و فروخت میں بھی ان غریب خاندانوں کو مدد ہو رہی ہے. آپ ان کو دیں گے، ایک راشن کی کٹ دیں گے، لیکن اس بندے نے جس نے بکرا پال کے رکھا ہے اس نے خریدا نہیں ہے، ایک سال اس نے پالا ہے، اور سال 1.5 سال کا 2 سال کا بکرا اگر وہ بیچتا ہے تو اس کو 7,000 8,000 10,000 نقد اس کے ہاتھ میں آ جائیں گے. یہ ایک فائدے کی شکل ہے، اور یہ فائدے کی شکل آپ کے کٹ سے زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس میں ضرورت پوری ہوگی. تو دو شکلیں ہیں، اور جو گوشت ہوگا وہ بھی غریبوں میں جا رہا ہے. البتہ حدیث کی روشنی میں کیا یہ جا سکتا ہے کہ گوشت زیادہ سے زیادہ تقسیم کر دیا جائے. اس سال یہ ترغیب ضرور دی جانی چاہیے کہ لوگ اپنے گھروں میں گوشت جمع نہ کریں. قربانی کرنے والے کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ گوشت تقسیم ہو جائے. اور جن ملکوں میں چمڑے کی کھال کا پیسہ ملتا ہے وہاں تو وہ کھال کا پیسہ بھی غریب کو جائے گا. تو قربانی کرنے میں تو کہیں سے بھی غریب کا نقصان نہیں ہے، اور یہ خیال آنا بھی نہیں چاہیے کہ قربانی. اب دوسری بات کیا ہے، اس خیال کو نہ آنے کی دلیل کیا ہے؟ قرآن میں وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ. قرآن کی یہ آیت نمبر سورہ حج کی آیت نمبر 36 ہے کہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ. آپ دیکھیں اس آیت پر جب میں غور کر رہا تھا پرسوں سے، جب مجھ سے سوال کیا گیا تو عجیب بات ہے. آیت کے الفاظ سنیں آپ، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا، اور قربانی کے اونٹ، اور بعض روایتوں میں اونٹ کے علاوہ بھی گائے کو بھی اس سے مراد لیا گیا ہے. جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، ان جانوروں کو ہم نے آپ کے لیے اللہ کے شعائر کی حیثیت دی. لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، میں جو آ کے رک گیا جیسا ٹکڑے پر وہ یہ ٹکڑا تھا. قربانی کرو، اس میں تمہارے لیے خیر ہے. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، قربانی کرو اس میں تمہارے لیے خیر ہے. تو میں نے کہا عجیب بات ہے، ایسا لگتا ہے اللہ کے کلام کا معجزہ، اور اللہ کا کلام اللہ کا کلام ہے. دنیا میں جب بھی جیسے حالات پیش آئیں اس کے جواب کے لیے قرآن میں الفاظ لگتا ہے پہلے سے رکھے ہوئے. لکم فیہا خیر پہ جب بات آئی تو میں نے کہا لگتا ہے اس سال کی قربانی کے لیے ہمارے لیے یہ جملہ پہلے سے رکھا ہوا ہے، قربانی کرو اس میں تمہارے لیے خیر ہے. لکم فیہا خیر، اس بات پہ بہت توجہ دینی چاہیے کہ خیر ہے اس میں. لہذا حاشا وکلا ہمارے کسی بھی ساتھی کے دل میں کہیں سے بھی یہ بات نہ آئے کہ قربانی کا بدل راشن کٹ یا غریب کو پیسے دینا ہوگا، ہرگز نہیں. خیر اس میں ہے، قربانی کے ٹائم پہ ہم قربانی کریں گے، اللہ اسی شکل میں غریبوں اور محتاجوں کو اللہ فائدہ پہنچا دے گا. اور شعائر تو شعائر ہوتے ہیں، شعائر کا مطلب یہی ہے کہ آپ اس کو تکلیف اور پریشانیوں کے باوجود اس کو پورا کریں. شاعر تو اسی کا نام ہے. اگر سب کچھ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے فیور میں ہو اس کے بعد ہم کہیں تو پھر اس کو شاعر کا نام دینے کا مطلب کیا ہے؟ شاعر کا نام دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے کچھ جوخم اٹھانا پڑے، کچھ اس کے لیے درد سر لینا پڑے، اس کے لیے کچھ قربانیاں دینا پڑے، اس کے لیے کچھ مشقت اٹھانی پڑے، اور اس کے لیے جیب کو بھی ذرا ڈھیلا کرنا پڑے، اس کے لیے کچھ اپنی رکھی ہوئی پونجی کو بیچنا پڑے.
بالکل تیار ہو جائیں. یہ نہ دیکھیں کہ ارے بھائی پتہ نہیں کب تک ایسے حالات چلیں گے. اگر کچھ اس کے لیے قربانی، پھر اسی جب تو اس کا نام اضحیہ ہے، یہ کوئی جانور نہیں ہے کہ اس کو ذبح کیا کھا لیا. لہذا امید ہے کہ انشاءاللہ اس تفصیل کے ذریعے یہ بات واضح ہو گئی ہوگی. اللہ تعالی ہمیں یہ جو میں نے آپ کو حدیث سنائی، یہ براہ راست بخاری فتح الباری کے حدیث نمبر جو سنائی وہ بخاری کتاب الاضاحی کے حدیث ہے، اور جو بقیہ جو میں نے سنایا وہ تفسیر ابن کثیر کے شرح کے الفاظ تھے. بس امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے بات کافی واضح ہو گئی ہوگی. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.